زباندار مدت کہاں جائے گی صدائے محمد ببت العظیم ہزار بار بشویم دہن سے مشک بلا قلوب نام کو گفتن کمال بیادبیز بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خواب پائے غوث اعظم سے سایہ ہر ولی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جل ذکرہ وعز اسمہ وحدہ لا شریک لہ بھی حمد اور ثنا ہوا حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دی بارگاہ ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تمام اولاد پاک بڑی افضل عرفہ اعلیٰ اور شان والی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ایک خصوصیت ہے کہ آپ کی نسل باپ بیٹے تو نہیں بلکہ بیٹی بھی چلی ہے، اور آپ دے دو صاحبزادے جنہوں نے حضور نے اپنے بیٹے قرار دیتا، حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا امت کے اندر بڑی کثرت نال ذکر خیر کیا جاتا ہے، اور انہوں کا جو ایام نے وہ منائے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے اہل سنت کے نزدیک رسول اللہ کے دونوں بیٹے ہی بڑی شان والے ہیں۔ امام حسین آپ 3 ہجری میں اصل پاک 3 ہجری میں آپ کی ولادت ہے، اور امام حسن مجتبیٰ کی 5 ربیع الاول شریف کو شہادت ہے۔ 5 ربیع الاول آپ کا یوم شہادت ہے، لیکن امت کے اندر ہو سکتا ہے بڑے بڑے لوگوں کو یہی پتہ نہ ہوئے کہ امام حسن کا یوم شہادت کی ہے، یعنی ایک بھائی کا کہ تسی اتنا تذکرہ کرو اور دوسرے بھائی کا تذکرہ کرنا یا یوم شہادت منانا یا انہوں کا اونٹ پوجا اگر سانو یاد بھی نہیں کہ انہوں کا یوم شہادت کون سا دن ہے، وہ کہڑا دن سی جڑا امام حسن کا یوم شہادت ہے، تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اسی امام حسن اتنا
کیوں اسی انہوں کا یوم شہادت نہیں منا رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری قوم نے دیکھا کہ دوسرے لوگ 10 محرم کو بڑا شان و شوکت نال اس کا اظہار کرتے ہیں کہ اسی بھی پیچھے 10 محرم کی گل ہے۔ 10 محرم بھی یوم شہادت امام حسین ہے، لیکن کم از کم اتنا تے رکھو کہ حضرت امام حسن کا بھی یوم شہادت یاد پہ ہوئے نا امت نو۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 ربیع الاول کو آپ کی شہادت ہے، اور اگر تسی پورا تجزیہ کرو نا تو حضرت امام حسن نو کئی وجوہات کی بنیاد تے امام حسین تو بھی فضیلت حاصل ہے۔ ایسی چیزاں موجود نے جنیاں امام حسن دیاں امام حسین تو بھی افضل والا ہے۔ مثلا حضرت امام حسن نے حضور دی حیات ظاہری کا زمانہ امام حسین تو زیادہ پایا ہے، یعنی صحبت نبوی، صحبت علوی اور صحبت سیدہ فاطمہ زہرا، یعنی حضرت فاطمہ زہرا کی سنگت، حضرت علی پاک کی تربیت اور نانا جان کی گود حضرت حسن حضرت حسین کو بھی زیادہ مرتبہ رہے۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شخصیت نے جتنا نے 25 مرتبہ پیدل حج فرمایا، کتنا میں 25 حج فرمائے تھے آپ نے، اور 25 ہی حج پیدل فرمائے۔ یہ نہیں سی کہ آپ کو سواری نہیں سی، سواری ایسی کسی نے آپ نے سوال کی تب اس پیدل کیوں حج کرتے ہو سواری کے دنیا؟ تو آپ فرماتے اتنے بڑے مالک کی بارگاہ میں پیرا جوڑے پا کے جاواں، مینوں شرم آتی ہے میں اپنے خالق تے مالک کی بارگاہ کے اندر پیدل تاں حاضر ہونا۔ آپ نے پیرا میں ورم آ جاتا سی، پیر زخم بھی ہو جاتے سن امام حسن کے۔ امام حسن کے جو مسلے سے کھڑا ہونے لگتے سن تو آپ نے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا سی کہ میں اپنے رب کی بارگاہ حاضر ہو لگا۔ امام حسن مصطفیٰ آپ کی ایک خصوصیت ہے، میں حضرت امام حسن کی خصوصیات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ حضرت امام حسن اور حسین ایک نبی پاک دے حسن کی تقسیم کا نام حسن اور حسین، حسن مصطفیٰ کی تقسیم کا نام حسن اور حسین ہے۔ دائیں اللہ فرماتے نا کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل میں اس نور کے 2 حصے کیے، آدھے سے حسن بنے اور آدھے سے حسین۔ یعنی اللہ نے اس پوری کائنات سب کو حسین چہرہ حضور کا بنایا، سر دے بالاں کو لے کے پاؤں مبارک دے ناخنوں تک حضور بے مثل ہے۔ حضور جیسا اللہ نے اور کوئی بنایا نہیں تو بنانا بھی نہیں سی، حضور بے مثل سن۔ اور جڑی حضور دے بیٹے سن یعنی حسن اور حسین، خالق کی قدرت کی منشا یہ سی کہ ایو جاتی اور کوئی نہ ہوئے، نہیں توجہ ہے نا، ایو جاتی اور نہ ہوئے، اور 2 بے مثل نہیں ہو سکتے۔
نہیں ہو سکتے، دو بے مثل نہیں سن ہو سکتے، مخلوق دو بے مثل نہیں سن ہو سکتے۔ اللہ خالق ہونے کو بے مثل سی تے حضور مخلوق ہونے بے مثل سی۔ ہوں اور کوئی یہ تو سونا بناتا تو یہ اللہ کو گوارا نہیں، پر میرے نبی کو سونا ہوئے یہ اللہ کو گوارا ہی نہیں۔ سب کو حسین اپنا نبی بنایا، پھر حضور بنتا ہے کوئی اور ہوتا تو یہ بھی اللہ کو گوارا نہیں۔ تے یہ حسن تے حسین بنتا کوئی اور ہوئے تو یہ بھی اللہ کو گوارا۔ بھائی توجہ ہے کہ نا مسئلہ سمجھو گے تو پھر تو سمجھ جائے گی۔ اللہ خالق ہونے چ بے مثل، حضور مخلوق ہونے چ بے مثل۔ حضور ورگا کوئی اور ہوئے اے خالق کو گوارا نہیں۔ محبوب کیونکہ آج سنت ہے کہ امتناع النظیر تھی کہ میرے نبی جیسا اور ہونا ممکن ہی نہیں، اللہ نے بنایا نہیں، اللہ نے بنایا نہیں، ایسا ممکن نہیں کہ حضور جیسا کوئی اور ہوتا۔ تو نبی نے پتر اگر کوئی اور ہو جائے ہوتا یہ بھی اللہ کو گوارا نہیں سی۔ اللہ کی منشا اور مرضی یہ سی کہ میرا نبی بھی بے مثل ہوئے تے نبی دے دو پتر بھی بے مثل بھی ہون تے نبی ورگے بھی نہ ہون، بے مثل بھی ہون تے نبی جیسے بھی نہ ہون۔ تو قدرت نے کیا حسین تقسیم فرمائی کہ حسن مصطفیٰ کو دو حصے تقسیم کی تھا۔ حسن مصطفیٰ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حسن مصطفیٰ کو دو حصوں میں تقسیم کی تھا۔ حسن مصطفیٰ کہ اکٹھا بھی نہ رہے اور بے مثل بھی ہو جائے، دو حصے تقسیم کر کے سر کو لے کے سینے تک حسن مصطفیٰ کا اثر بڑھائے اور سینے کو لے کے قدمہ تک حسن مصطفیٰ کا حسین بڑھائے۔ سر کو لے کے سینے تک حسن مصطفیٰ عطا کیتا حسن تے سینے کو قدمہ تک حسن مصطفیٰ کیتا حسین، یعنی اکھرا اکھرا ہو تے حسن مصطفیٰ کی تقسیم رہے تے یہ کسی اکٹھا کرتا ہوئے تو دونوں شہزادے اکٹھے کھڑاؤ حسن تے حسین مل جائیں گے تے حسن مصطفیٰ اللہ اللہ۔ پھر جب یہ تقسیم ہوئی تو بھئی اس تقسیم میں بھی حسن کا مرتبہ بنا ہے، حسن کی تقسیم میں بھی حسن کا مرتبہ بنا ہے۔ جڑا سر کو لے کے سینہ ہے یہ اللہ نے حسن عطا فرمایا۔ بھائی اس حصے میں چہرہ نہیں اور اس حصے میں سینہ بھی ہے، اور سینہ علم کا اور معرفت کا خزانہ ہوتا ہے، اور سینہ ہی وہ چیزیں جو اللہ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، اس سے حصے میں چی ہو جائے جو اللہ فرماتے ہیں ما زاغ البصر وما طغى والضحى واللیل اذا سجى والفجر وليال عشر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ یعنی سینے کو سر والا حصہ افضل ہوتا ہے۔ اگر تسی پاسپورٹ بنواؤ، شناختی کارڈ بنواؤ تو فوٹو کیڑی لگی ہے؟ وہ کیا لگی ہے نا کتے علی تھلے والے لڑ افضل ہے۔ اللہ نے حسن مصطفیٰ کا افضل حصہ حضرت حسن عطا فرمایا۔ حسن مصطفیٰ کا افضل اور اعلیٰ حصہ اللہ نے حضرت حسن مجتبی عطا فرمایا۔ آپ کو شبیہ رسول بھی آخیا جاتا ہے، ذکی بھی آخیا جاتا ہے، سیرت پیغمبر بھی آخیا جاتا ہے، حضرت امام حسن مجتبی بھی آخیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسن آپ اتنے عظیم سن، ایک مرتبہ آپ بیٹھے سن شریف فرما سن تو ایک شامی آیا، شام دے رہا، اس نے
امام حسن برا آ گیا اور آپ نے بالا کے خلاف غلط گلا کی دیا، غلط لفظ استعمال کیتے، تبرہ اسی تبرہ کی تبرہ کرنا ایک دشمنان آل محمد کی سنت ہے، رسول اللہ کی اولاد کی سنت۔ لہذا جو بھی تبرہ کرے اس کا تعلق آل رسول کے مذہب نال نہیں، تبرہ کا تعلق دشمنان آل رسول نال ہے۔ تبرہ مذہب اہل بیت نہیں ہے، تبرہ طریقہ دشمنان آل محمد ہے۔ لہذا اگر کوئی تبرعی ہوئے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ تبرہ سنت علی نہیں ہے، تبرہ سنت علی، ایک تبرہ دشمنان آل محمد کا طریقہ ہے۔ حضرت مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہج البلاغہ کے اندر اپنے جو ساتھی ساتھیوں کو خاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین، میں تمہارے لیے یہ چیز پسند نہیں کرتا کہ تم تبرہ کرنا شروع کر دو اور تم کہا یا تو میرا ساتھی ہو تو اسے تبرہ سے نہیں دیتا، یہ ہمارے دشمن کا طریقہ ہو سکتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت امام حسن آپ کے سامنے جلوس میں تبرہ کیتا، آپ اپنے خادم کو فرماتے کہ اس کو کھانا کھلاؤ، وہ کی کرے، وہ دورہ کرے، آپ فرما رہے اس کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ اکبر، کیا سید ہے، کیا سید کی مقام اور مرتبہ ہے۔ تائی کو تو فرمائشنا کہ ہاتھ آئی کوئی سید، یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، اور سید ایسے ہوتے ہیں۔ فرمائش کو کھانا کھلاؤ، اس کو پیسے دے، انہوں پیسے سے دے کے کھانا دیتا گیا، وہ بندہ چپ رہ گیا۔ آپ کا خادم کہتا ہے کہ وہ گانا کرتا سی کہ تسی آنے ہو کھانا کھلا، آپ فرماتے ہیں کدی رجے کی آل محمد منکر ہوئے، بھائی توجہ ہے کہ بھائی آل محمد کا منکر ہوں ہی ہوئے جڑا بھوکھا ہوں ہے، توجہ نہیں کی دوسرا کہتے علی جو یہ رسول اللہ کی آل امام حسن مجتبہ راکب دوش مصطفیٰ، اللہ اکبر، کیا مرتبہ ہے امام حسن کا۔ آپ کیرتن دے اندر بیٹھے سن تو حضرت عمر بن خطاب نے دیکھ کے فرمایا کتنی سونی سواری ہے۔ آپ ہی کے بارے حضور نے فرمایا سی عمر سواری بھی سونی ہے، سوار بھی سونا ہے۔ عمر سواری بھی سونی ہے اور سوار بھی سونا ہے۔ حضرات یہی امام حسن مجتبہ میں یاد رکھو، امام حسین نے تیر بچایا ہے۔ جڑا بندہ اس جملے نوٹ کرے اس بندے کی سمجھ میں ڈال دے، جڑا اس جملے نوٹ کرے اور یاد رکھے، کیا امام حسین نے دین بچایا ہے، امام حسن نے امت بچائی ہے۔ بھائی سمجھ آئی کوئی؟ امام حسین نے دین بچایا ہے، امام حسن نے امت بچائیے۔ گرامی کا احباب، کہاں کہ حضور فرماتے سن آزائی ہوگی سید، میرا ایک بیٹا حسن سید ہے، کیونکہ بندے لڑکے بار جانے لے ایک انچ زمین ہے، انچ زمین ہوتی ہے، ایک انچ زمین ہوتی ہے کہ وہ دو برا ایرا رکھن کو لڑ ہوتے ہیں، دو براواں کے پرنے میں ساچی ساچی ہوتی ہے، ایک درخت ہوتا ہے درمیان میں دو براواں کی زمین دے، وہ دے تو لڑ ہوتے تو تھانے ٹوٹا دے جاتا ہے، میرا ہے گھوم جاتا ہے، میرا ہے۔ شہر اشپلاٹ کا بنیاد رکھنی ہوئے تو دو ہمسائے لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ اندر تھوڑا جا پلاٹ پرا چاہتے دو جاتا ہے، نہیں تو تھوڑا جا آئیے کر ایک رکھن تو جھگڑا ہو رہے ہوتا ہے، ایک بندے اس کو لڑتے تھے ہوتے ہیں کہ ایک میرے اللہ آوے تو دو جاتا ہے میرے اللہ آوے۔ 90 لاکھ قربہ میل دا تاج سر کو لا کے تو امام حسن نے سمجھا ہے کہ دیکھ چھڑیا سی کہ لڑو نہ میرے لڑنے نے ہوتی ہو جی یہ دنیا راتی ہوتی ہو چلے جاؤ۔ اس بھی سیدہ دیکھا ایک سید اور نشان سی میرے نبی نے فرمایا کہ میرا متر سزا ہے جب میرے امت نے دو
بندے بڑا دے جی او فلانی گل ہے جی فلانی گل ہے جی میں کیا گلا نہ کریا کرو جدو امام حسن صلح کر لیں تو ہوں ساری لڑائی بڑھتی نہیں سمجھے گا پر کیا حضرت علی نے زیادہ محب امام حسن نے یا تسی ہو لیکن امام حسن نے میں کیا ہوں نہ صلح کر رہی ہے تھوڑی جنگ کرنے نہیں موڑ رہی تسی بھی ہزار رات چھڑو میرے باقی ہے تھوڑی امام حسن نے صلح نہ بندے تو انہوں نے امام بندے کوئی وہ معصوم نے معصوم نے امام معصوم ہوتا ہے کہ معصوم کوئی غلط فیصلہ کرتا ہے معصوم کا مطلب ہے کہ وہ غلط فیصلہ نہیں کرتا لیکن انہوں نے معصوم بندے ہو جو انہوں نے فیصلہ نہیں تو بندوں یا تو پھر نکاح بلا بڑا بہادر سی 72 بندے لے کے بھی لڑ گئے تو بندے دے نال پورا مملکت اسلامیہ سی تو موڑ نہیں لڑے ڈرپو گئے کہ اپنا شرائط ہو گئے نہیں نہ حسن پریشرائز ہوتا ہے نہ حسین پریشرائز ہوتا ہے کل پریشرائز ہوتی نہیں دیکھیے اس میرے امت کی سنت چمت کا فائدہ ہے اور قربانی دینے چمت کا فائدہ ہے بڑے بلا نے قربانی دے کے امت بچا لی چھوٹے بلا نے قربانی دے کے دین بچا لیا بھائی بات سمجھ آ گئی سبحان اللہ مسئلہ سمجھ آ گیا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت شہدائے کربلا شہدائے کربلا بھائی مسئلہ سمجھ آیا یہ بڑا نازک مرحلہ ہے جس سے اکثر بندے بھٹک جائیں گے اور راہ اعتدال کو ہٹ جائیں گے اسی اہل سنت ہاں اور ساڈا مسلک بڑا معتدل ہے اسی مراد سنت کو معیار بنایا ہوا ہے اور مطابق چل رہے ہیں میرے نبی فرما گئے کہ میرا بیٹا حسن ہے اور نال اس نے تکلیف دیا کتاب کا نام ہے رجال کشی رجال کشی کے اندر یہ سورہ موجود ہے کہ امام حسن نے پر رضا و رغبت صلح فرمائی پریشرائز کوئی نہ ہوئے سید ہوتے تھے پریشرائز کیوں ہونا سید نے کہا پریشرائز نہیں ہوئے پریشرائز نہیں ہوئے دباؤ کوئی نہیں آپ نے امت دی مصلحت کو دیکھا غزوہ جنگ صفین جنگ صفین ایک صفین لفظ نہیں صفین لفظ جنگ صفین حضرت علی اور یہ واقعہ کے درمیان ہوئی 60,000 بندہ اس جنگ میں شہید ہوئے کتنا نہیں 60,000 بندہ غزوہ صفین میں شہید ہوئے نتیجہ کوئی بھی بات نہیں جنگی جنگ ہوئی ہے 60,000 مسلمان کٹ گئے نتیجہ کوئی نہیں 8,000 مسلمان شہید ہوئے اس دور کی سپر پاور ایران کے مسلمانوں نے کڑاکے کر دیتے صرف 8,000 کی قربانی دے گی ایک سپر پاور مسلمانوں نے گرا دیتی کتنے 8,000 قربانی ہوئی مسلمان شہید ہوئے 8,000 اس دور کی سپر پاور ایران نے پریسٹیج امپائر انہدام کا شکار ہونا پیا صرف 8,000 کی قربانی دے ایک 60,000 قربان ہوئے یہ بول رہے ہیں جملہ لکھ کہ اگر مسلمانوں نے یہ آپس کی لڑائی نہ ہوتی یہ 60,000 نکلنے دباؤ کی ساری دنیا میں اسلام میں داخل ہو جاتا لیکن اسلام کی بدقسمتی کہ اسلام دے وہ عظیم مجاہد آپس اتحادی غلطی کی بنیاد پہ شہید ہو گئے امام حسن نے پھر اس کو بچن واسطے امت مسلمان اتحاد کا درس دینے واسطے رضاکارانہ طور پہ خلافت چھوڑ دی اور یہ سجدہ کی قربانی دی میرے نبی نے فرمایا کہ آغا ابنی سیدن میرا یہ بیٹا حسن سید ہے کیونکہ یہ اپنے تخت کی قربانی تاج میں دے کے رسول اللہ کی امت کو لڑائی کو بچا لے حضرات محترم امام حسن آپ رسول اللہ دے 5ویں خلیفہ کتنے 6 مہینے آپ کی مدت خلافت ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا الخلافت من بعدی 30 سنۃ میرے تو بعد خلافت 30 سال رہے
اللہ دی 30 سال میرے بعد خلافت علی منہاج نبوہ رہے گی، یعنی 30 سال خلافت نبوت کے طریقے کے مطابق چلے گی۔ اس کے بعد بادشاہ حضرت حسن مجتبی آپ کی جو خلافت ہے، آپ کی خلافت شامل کرنا 30 سال پورے ہونے لہذا آپ رسول اللہ نے خلیفہ پنجم نے، جبکہ امام حسین رسول اللہ کی مسند خلافت کے متمکن نہیں ہوئے۔ اس اعتبار نال بھی حضرت امام حسن کا مرتبہ اور آپ کا اعزاز بلند ہے کہ آپ رسول اللہ نے خلیفہ راشد نے۔ اور اتنے ایک جملہ کرا جانا جڑے بندے آتے نا نعرہ خلافت کے جواب حق چاہیا، یہ غلط ہے۔ میری تحقیق کے مطابق نعرہ خلافت حق چاہ غلط ہے، کیونکہ خلافت 4 صحابہ تک نہیں، خلافت نے جو مرکز میں وہ 5 ہے۔ نعرہ تحقیق حق جاریہ ٹھیک ہے، نعرہ خلافت حق جاریہ میرے تحقیق کے مطابق درست نہیں، واللہ عالم بالصواب۔ نعرہ تحقیق حق جاریہ ٹھیک ہے، نعرہ خلافت 4 کے خلاف خلفاء رسول اللہ دے بنا۔ ویسے علماء نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بھی خلافت راشدہ کے اندر شمار کی، پہلے کہ وہ خلافت راشدہ کا عکس ہے۔ خلافت جو 30 سال کی مدت سی وہ حضرت حسن کے 6 ماہ کے بعد پوری ہو گئی۔ محترم سامعین، حضرت امام حسن مجتبی آپ خلافت کو 10 برداری کے بعد مدینہ شریف تشریف لے آئے اور آپ نے باقی انجام زندگی یاد الہی کے اندر صرف فرمائے۔ آپ مورخین کے مطابق 3 مرتبہ زہر دیتا گیا۔ کتب تاریخ کے واقعات کے مطابق امام حسن کو 3 مرتبہ زہر دیتا گیا۔ پہلی مرتبہ جب آپ کو زہر دیتا گیا اور آپ نے اس کا اثر محسوس کیا، آپ رسول اللہ کے روضہ مطہر سے حاضر ہوئے اور نانا جان کی بارگاہ اسلام پیش کر کے درخواست کی گئی تو آپ کی صحت مبارک بحال ہو گئی۔ دوسری مرتبہ پھر آپ کو زہر دیتا گیا، آپ پھر گئے اور آپ نے دعا فرمائی تو شفا مل گئی۔ تیسری مرتبہ حضرت امام حسن مجتبی کو پھر زہر دیتا گیا، ایک مرتبہ کھجورا میں، ایک مرتبہ انگورا میں، تیسری مرتبہ پانی پلا کے آپ کو شہد دیتا گیا۔ جب آپ نے وہ پانی نوش فرمایا تہجد وقت تو اس وقت آپ نے محسوس فرما دیا۔ تب نظر آتا ہے کہ آپ کو کہہ آتی سی تو جگر دے آپ نے جو ٹکڑے سن کو زہر کی وجہ سے کٹ کٹ کے قید کے ذریعے باہر نکل گئے۔ حضرت امام حسن مجتبی آپ کا رنگ سرد ہو گیا، زہر کا اثر سی تو زہر کے اثر کی وجہ سے آپ کا رنگ مبارک سرد ہو گیا سارے وجود کا، اور آپ نے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تو آپ نے قید کے ذریعے منہ مبارک کے ذریعے باہر آ رہے سن۔ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کو امام حسن پوچھتے، امام حسین پوچھتے کہ بھائی جان آپ کو زہر کس سے چاہیے؟ بڑی قابل اور بات ہے، یعنی فقط امام کو ایک امام پوچھے کہ تمہیں زہر کس نے بھی چاہیے؟ تو امام حسن فرماتے ہیں کہ اگر اس کے دفعہ جنہیں متعلق میرا گمان ہے تو پہلے آپ فرماتے ہیں کہ تو کی چاہنا؟ فرمایا میں نے تو بدلہ لایا۔ تو امام حسن فرماتے ہیں اگر اس کے دفعہ جنہیں متعلق میرا گمان ہے تو اللہ بہتر بدلہ لے گا، میرا اللہ بدلہ لے گا۔ تو جو نہیں تو میں کسی سے بھی اپنے
قتل کا الزام نہیں لگانا چاہتا۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے قاتل کا نام اپنے بھائی حسین نہیں دسیا۔ جی توجہ ہے، آپ نے قاتل کا نام اپنے بھائی کو نہیں دسیا۔ جب آپ نے اس قاتل کا نام اپنے بھائی کو نہیں دسیا تو اور کسی میں پتہ لگ گیا کہ فلاں قاتل ہے، فلاں قاتل ہے، فلاں اجر ہے۔ ویسے لوگ نسبت کرتے ہیں زیادہ بنت عائشہ، ایک عورت ہے جو آپ کی بیوی سی۔ میں نے گل بڑی عجیب لگی کہ امام حسن کی بیوی امام حسن صاحب بے وفائی کرے، یہ گل بڑی عجیب ہے۔ اگر وہ سی تو اس کو قصاص لینا چاہیے، انہوں سزا ملنی چاہیے، قصاص بھی نہیں ہویا اور سزا بھی نہیں ہوئی تو امام حسن نے اپنے برا کو دسیا بھی نہیں، کیونکہ قریب دیتے روایت ہوتے آپ نے انہوں نے دسیا بھائی اور کسی کو کیوں پتہ لگ گیا ہے کہ جزا بنت عائشہ نے آپ کو زہر دی ہے۔ لیکن باہر کے مسلمہ ایک تاریخ کے اندر موجود ہے کہ زہر آپ کو دیتا گیا، زہر پر آپ کی شہادت واقع ہوئی، لیکن اس کی نسبت اس خاتون پر کرنا ایک مستند روایات ثابت نہیں۔ ویسے مشہور ہے کہ اجازہ بنت عائشہ نے زہر دیتا ہے، واللہ اعلم بحقیقت حال، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ لیکن میرا عقیدہ کچھ اس قسم کا ہے کہ امام حسن کی بیوی آپ جس عورت کو طلاق دے دیتے سن، امام حسن جس عورت کو طلاق دیتے سن، وہ عورت اس کی ساری زندگی سے اور مرد مر نکاح اسی کرتی امام حسن کی یاد گزار لیتی تھی کہ ماں وہ نہ طلاق دے دیتی ہے اور حسن کے بعد میں اور کھڑے کر نکاح کرتا، یعنی وہ آپ پر عقیدت کا عالم ہوتا سی حضرت امام حسن۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 ربیع الاول آپ کی شہادت ہے اور آپ کے کثیر تعداد اولاد موجود سی، جنہاں کی کربلا بھی شہید ہوئے۔ حضرت عمر بن حسن کی نام بولا، عمر بن حسن، عمر بن حسین، عمر بن حسین کربلا میں شہید نہیں ہوئے۔ امام حسین کے طور بیٹے نہیں، صرف زین العابدین کی کربلا کی چھوٹی روایات اندر آتا ہے کہ حضرت عمر بن حسن کی کربلا میں موجود سن، زخمی ہوئے، لیکن انہوں کی شہادت نہیں ہوئی۔ ایک زندہ واپس آئے کربلا اور امام حسین کے بیٹے، لیکن انہوں کو نسل حسینی نہیں چلی، نسل حسینی حضرت زین العابدین کی چلی ہے۔ عمر بن حسن موجود سن، عمر بن علی کربلا میں شہید ہوئے، عمر بن علی، ابو بکر بن علی، انہوں کربلا میں میدان موجود ہے، کربلا میں بڑا جلور، ابو بکر بن علی، کیا نام ہے جی؟ ابو بکر بن علی، ایک کربلا میں شہید ہوئے، لیکن انہوں کی شہادت کو کوئی نہیں بیان کرتا اور انہوں کی مدار ہے آپ کی شہادت کا واقعہ لکھا ہے کہ کربلا کے اندر جب آپ سخت حالت ہے گھوڑے کے ساتھ تو گھوڑا آپ کا دوڑیا اور اس جگہ سے جسے وہ میدان ہے آپ کا اتنے لے کے آیا اور اس جگہ سے آپ کا میدان ہے لوگوں نے اتنی آپ کو دفن کر دیتا۔ ابو بکر بن علی آپ کی کربلا کے اندر شہید ہوئے۔ گرامی قدر احباب سمجھدار بندے ہو، ایک گل ضرور غور کرے کہ کوئی بندہ بھی اپنے بیٹے کا نام شمر نہیں رکھتا، یزید نہیں رکھتا۔ کیوں نہیں رکھتے؟ اس کو بھائی کہ دشمن آلے، ایک دشمن آلے رسول، لہذا جو دشمن ہے اس کا نام نہیں رکھا جاتا۔ عزیزوں کتنی عجیب بات ہے کہ دشمن کا نام نہیں رکھا جاتا۔ حسن بھی پتر کا نام عمر رکھا، حسین بھی بیٹے کا نام عمر رکھا،
علی کے بیٹے کا نام عمر ہوئے، ایک بیٹے کا نام عثمان ہوئے، ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہوئے. یہ مطلب ہے حضرت علی نہ پیار کرتے ہیں کہاں کیوں نہ دینا اپنے پتروں کے نام رکھ دے. بھائی سمجھ آ گئی؟ حضرت عثمان بن علی ایک خالی عباس کے ماں چوٹ برال ہے تو باپ چوٹ برال. لیکن انہوں نے شہادت بندے کو نہیں بیان کرتے، حضرت عباس کی شہادت بڑی بیان ہوگی. خیر عزیزو، عرض کرنا چاہ رہے صاحب کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک ہونا ہویا کہ یہ جڑے بندے کو تسی پوچھو امام کینے اور لے بار امام کینے ہوئے بولیے بولیے 12 کا 10 ہو رہا ہے نہیں کلام دے امام کینے ہیں. اچھا پہلے امام علی ہو گئے، دوسرے حسن ہو گئے، تیسرے حسین. 12 جو 3 کر دیے تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ 9. یہ جڑے 9 امام نے یہ سارے امام حسین کے پتر نے. وچ امام حسن کا کیوں نہیں پایا؟ بچوں کی کوئی امام حسن کا کوئی پتر امام ہے بنایا ہی نہیں کیتا ہے. مرتبہ بڑے برا کا گھٹ تھی کوئی نہیں، وہ نہیں ساری اولاد نے تو دوسرا ایک امام نہیں پایا تو سارے 12 سے 12 ایک کو بڑھا لے گئے. 9 امام دوسرا حسین باپ کی اولاد سے پڑھائے تھے. لیکن امام حسن کا ایک بیٹا بھی دوسرا امامت کی لسٹ سے نہیں پایا. اس کا پرابلم نہیں وہی کہ حضور تو بات بند ہوگی وہی آ کے 10 کیا امام میں وہی کہ 10 کی کوئی نہیں بندے آپ ہی پڑھا لیتے ہیں. اور بھائی سنیوں میں تو آنے کو نہیں پوچھ گیا نا اور کچھ امام احمد حنبل کو امام بنایا، امام مالک کو امام بنایا، امام شافعی کو امام بنا لیا، امام اعظم کو امام بنا لیا، امام حسن کا پتر کیوں نہیں امام بنایا؟ اور نہ امام حسین نے سارے بنا لے تو آنے کو تو بھی آپ کی کوئی نہ کچھ سے عام بننے نہیں کے لیے امام ہو جاتے امام مان لیتے ہو. لیکن امام حسن کا تو گھر کوئی پتر امام نے بنایا. تو سن لو آج سنت سے بڑھائے صرف ساڑھے کو خبر نہیں پہنچی، خبر پہنچا رہا کہ حضرت حسین سے لے کے حسن عسکری تک سارے پتر امام نے امام حسین سے امام حسن سے بیٹے حسن مسلح کو دے کے یا کیا پیر سید عبدالقادر جیلانی کئی حسن سے کی سارے پتر سنیا سے امام نے. سارے نزدیک یہ کوئی فرق نہیں حسن سے پتر امام کوئی نہیں کہ سارے امام حسین سے پتر امام نے نہیں. امام حسن سے پتر بھی امام نے، امام حسن سے پتر بھی تھے حسین سے بھی پتر امام نے. بلکہ ہندوستان آ رہے ہو پاکستان آ رہے ہو میں ویسے خود حسینی سیدہ لیکن گل یہ ہے میرے اور میاد کو دستا پیا کہ ہندوستان کی دھرتی پہ اتنا کام حسین سے پترا نے کیتا اتنا حسن سے پترا نے کیتا ہے. کیوں میں جملہ بول رہا؟ میں اس کو بول رہا کہ لاہور کے اندر جس ہستی نے رسول اللہ کے دین کا پرچم بلند کر کے دین کو پھیلایا ہے سید علی حجویری یہ امام حسن کا بیٹا ہے جس نے 90 لاکھ ہندوانوں دولت توحید دے کے کلمہ پڑھایا ہے. خواجہ معین الدین چشتی ویڈیو کی امام حسن کے بیٹے تھے. سمجھ آئی ہوگا بھائی میں حیران کہ جڑا دا سلطہ خدا ہے وہ کسی امام دے دا سلطہ جڑا بندہ خدا کے رکھا مالکان کی مسجد کرو جا دوسری آدھوری یہ ساڑھے امام نے تے او جنہوں دور ہوئے آگے امام ساڑھا پیش امام جی وہ آدھے ساڑھا پیش امام ہے تو دوسری آدھے ساڑھا امام مسجد ہے اور جنہوں دا سلطہ ہویا ان تے امام دے ہو تے جس لفظے لاکھ ہندوان صرف نظر آئی کی بدنا وہ باش کرتے بولے تو امام نے کی ہے اس کو امام سے ہو آتے بھائیا اسی سے حسن دے پترہ نہیں امام مننے ہیں جنہی شان اقبال فرمانے خاک پنجاب از دمے او زندگش صبح ما از میرے او تابی دگش سید حجویر مخدوم گمم
القادر جیلانی کے بھی حسنی سید تھے. سید عبد القادر جیلانی حسنی سید ہیں جس نے اپنے دور میں مجدد، اپنے دور میں محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی اہل سنت امام. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. 12 مہینے لالچ جملہ سن لو جڑے امام مہدی نا، امام مہدی سب واضح ہوں گے. امام مہدی جنہ آج آنا ہے بندے آتے ہیں کہ امام مہدی آج تشریح کا کیتا ہے کہ امام مہدی پیدا ہو گئے اور وہ غار کے اندر، سامرا کے اندر غار پوشیدہ ہے. کوئی غار ہے تو اس کے اندر آپ پوشیدہ ہیں. میں اس غار میں گیا کہ میں اتنے دلوں کی شادی رمائش کی تھا پہلے سے چھپے ہو تو باہر نکلو اس قوم کو کوئی سمجھاؤ کہ حق دلالت اللہ ہے نہیں. لیکن اہل سنت کے عقیدے کے اندر امام مہدی جدو تشریف لیون گے، پیدا ہون گے تو آسمان کو آواز ہے کہ ھذا خلیفۃ اللہ فی الارض اسمعوا واطیعوا. اے دنیا والو، اے اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی اطاعت کرو اور اس کے پیچھے چلو. یہ اللہ کا فرمان ہے. حضرت مہدی پیدا ہون گے اور اہل سنت عقیدے کے مطابق وہ حسینی سید نہیں ہون گے، وہ حسنی سید ہون گے. باپ کی جو حسنی تے ماں جو حسینی سید ہون گے حضرت مہدی. اور اللہ نے فضل و کرم کا بندے نے دعا مانگتے نا، اللہم عجل فرجہ، یا اللہ انہاں جلدی انہاں دا ظہور کر. کہ اے اللہ انہاں تو بھی چھیتی ظہور ہوئے کیونکہ جدو سرکار تشریف لینا ہے اللہ نے فضل و کرم ساڈے ساتھ ہی ہاتھ رکھ رہا ہے. آج میرے سنے مرید جی انسان کے کوئی بالکل پرابلم نہیں سی جانے وہ آن چھیتی انہوں نے ظہور ہوئے. کہیں نہ کمڑیاں بندیاں نو 10 سنڈے دنیا میں لگا پھر بس سچے مرید ملے بندیاں نے کیا فیصلہ ہونا ہے. جڑے جیوتے ہوئے امام مہدی کا ظہور ہو گیا انہوں نے تھی پاک ہو گیا. امام مہدی پیدا ہوئے جدو انہوں نے تشریف لے رہی ہے کہ بندیاں دنیا کے پیچھے پتہ لگ رہا ہے انہوں نے اتنے لگ جانا ہے تو انہوں نے 10 سن رہے ہیں تیاترہ ہی جو سچے نوڑ. اس بڑے کوئی روڑا نہیں رہے بنا تو ہون پتا نہیں کہنا سچ ہے. ہون اسی روڑا بندیاں کو سانتے ہون بھی کوئی نہیں. بندیاں کو روڑا اسی سانتے ہون بھی اللہ نے فضل کا پکا تے پختہ یقین ہے کہ اسی حسن نے بھی نوکا تو حسین نے بھی نوکا. اور جڑی روایت بندیاں گھڑی ہے نا بھائی امام حسن کا جنازہ اٹھایا گیا تو جنازے تکیر اس مسموم لفظ کو بول کے ہم عائشہ صدیقہ کے خلاف تبرہ کر دیں کیونکہ بندیاں دین سمجھے اپنے ہاتھا وقت دل کی تعبیر نہیں ہونا تھا ربڑ کی ناک کے دل کی تو اپنے مروڑ لے دیکھئے اللہ کا دین ہے. حضرت عائشہ صدیقہ سے بہتان لگائے جاتے کیوں نہ امام حسن کے جنازے تکیر چلائے نعوذ باللہ من ذالک. حضرت عائشہ صدیقہ نے کوئی ایسا عمل نہیں فرمایا. حضرت عائشہ صدیقہ کی اجازت طلب کی گئی ہے کہ امام حسن کو حضور کے روزے دفن کریے تو آپ نے فرمایا میری طرف کوئی اجازت ہے کہ رسول نے خود کا دل کرتا یہ دفن کر دے. اگر جھگڑا کسی اور نے کیتا تو کیتا ہوگا. امام حسن مجتبی کے خلاف سیدہ عائشہ صدیقہ کے متعلق جتنیاں بھی کہانیاں گھڑیاں نے وہ بے سروپار نے انہوں کا حقیقت نہ کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رسول اللہ کے پتر حضرت بیان کر دیا کیونکہ یہ رسول اللہ انہوں نے نانا لگ دے عائشہ صدیقہ نانی لگ دی. رسول اللہ نے باپ نے عائشہ صدیقہ بھی ماں لگ دی. اور میں اللہ قرآن پڑھ کے سنا دیتا کہ اللہ فرماتے ہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم. ایمان والو یہ بہت بڑا بہتان ہے. عائشہ صدیقہ وہ نے جنہاں دے حاکج قرآن مجید کی سورہ نور دیاں کثیر آیات بینات نازل ہو گئے. اور حضرت عائشہ صدیقہ ہی نے جنہاں دا مرتبہ ہے
اور یہ مقام ہے کہ میرے نبی نے فرمایا خذوا شطر دینکم عن الحمیرہ کہ ادھا دین اس عائشہ صدیقہ کو حاصل کرو. میرے ادھے دین کی مالک عائشہ صدیقہ نے اللہ نے میرا علم عطا فرمایا. ادھے دین کے علم کی وارث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اتنا بڑا مقام زہد اور تقویٰ ہے آپ کا، اور آپ کا مقام و مرتبہ ہے. انہوں نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی محبت سکھائی. حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ام سلمہ، رسول اللہ نے ہمارے متحرات سب کو آخرت حضرت ام سلمہ کا مثال ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ نے طبعی مثال فرمایا، حضرت الوقی کے اندر آپ کا مثال ہے. کوئی من گھڑت روایت یا ایک سن کے واقعہ اہل سنت سے قبول نہ فرمایا کرو. اللہ کے قرآن میں جو تسی اپنے عقائد کو درست کریا کرو. اللہ کا قرآن ساڈے واسطے راہبر ہے اور رہنما ہے، اور رسول اللہ نے صحیح احادیث ساڈے واسطے رہنما ہے. اللہ کریم اپنے حبیب کا صدقہ توفیق عمل عطا فرمائے.